بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صدق اللہ العظیم اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا الله جل جلالک وعم نوالک۔ تو قرآن پاک کی جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے، آیت نہیں بلکہ پوری سورت کی تلاوت کی ہے، یہ ہے سورۃ الکوثر۔ شان نزول اس کا یہ ہے کہ سرکار مدینہ سرور سینہ ہم گنہگاروں کا آسرا اور سہارا جناب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تشریف فرما تھے، ابھی ہجرت نہیں ہوئی تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اولاد نرینہ آپ کے بیٹے جو تھے یہ کے بعد دیگرے، جیسا اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کا فیصلہ تھا وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قلب اطہر کو یہ غم کا ایک دھچکا لگا، کیونکہ باقی اولاد سرکار کی صرف صاحبزادیاں تھیں، اور یہ دھچکا جو ہے یہ بہت زیادہ ہو گیا اس وقت جب کہ مشرکین مکہ نے یہ کہا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، نقل کفر نہ باشد، بکواس کی انہوں نے کہ معاذ اللہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اولاد نرینہ میں سے ایک بیٹا بھی باقی نہیں رہا، سب دنیا سے چلے گئے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جو عقیدہ ہے یہ تب تک ہی قائم رہے گا جب تک کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ظاہری طور پر زندہ رہیں گے، اور جس وقت سرکار پردہ فرما گئے تو اس کے بعد تو جس کی نرینہ اولاد نہ ہو اس کا تو آہستہ آہستہ نام و نشان ہی مٹ جاتا ہے۔ جب اولاد ہی نرینہ نہ ہوگی تو کون اس دین کو چلائے گا، اس شریعت کو آگے چلائے گا، ہر کا غم اور بڑا۔ تو اللہ پاک نے سرکار کے دل کو تسلی دینے کے لیے قرآن پاک کی وہ صورت جو الفاظ کے اعتبار سے سب سے چھوٹی صورت ہے، مختصر صورت ہے، سورہ کوثر، اس کو جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے سرکار کے پاس بھیجا، جس میں یوں خطاب ہوتا ہے کہ انا اعطیناک الکوثر، اے ہمارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کو فکر نہیں ہونی چاہیے کہ نرینہ اولاد نہیں رہی تو اب یہ کیسے چلے گا سلسلہ۔ فرمایا کہ انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بے شک ہم نے آپ کو کوثر دے دیا۔ میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کروں گا۔ پہلی آیت، دوسری آیت ہے فصل لربک وانحر، تو حضور اس نعمت کوثر کے شکر کی ادائیگی کے لیے آپ نماز پڑھنا جاری رکھیے اور قربانی بھی کیجیے، اور یاد رکھیے کہ ان شانئک هو الابتر، جو آپ کا دشمن ہے نا اور آپ کو تانے دیتا ہے تو وہی ابتر ہوگا۔ ابتر کا لفظ جو ہے نا اسی سے ہماری پنجابی زبان میں اوتر نخطر کا لفظ جو ہے نا یہ لیا گیا ہے۔ اوتر نخطر اس کو کہتے ہیں کہ جس کی نرینہ اولاد نہ ہو، نرینہ اولاد ہوگی تو اس کی وراثت بھی چلے گی، اس کا نام و نشان بھی باقی رہے گا۔ نرینہ اولاد نہیں ہوگی تو بیٹیاں اگر نہیں ہیں تو قصہ ختم، اگر بیٹیاں ہیں تو وہ شادی ہونے کے بعد اپنے سسرال کے یہاں چلی جائیں گی، تو یہ جو ہے یہ رہ جائے گا اوتر، پنجابی میں اوتر نخطر اور عربی زبان میں کہتے ہیں ابتر۔ تو یہی لفظ ان کفار اور مشرکین نے بولے تھے سرکار کے لیے۔ میں نے ادباً یہ الفاظ پہلے اپنی گفتگو کے دوران عرض نہیں کیے، مگر یہاں تو ترجمہ کرنا شروع کیا ہوا ہے اور ترجمے میں ضروری تھا کہ میں اس کو بیان کرتا۔ تو فرمایا کہ جو آپ کا دشمن ہے نا اور آپ کو بے نام و نشان رہ جانے والا قرار دیتا ہے وہی بے نام و نشان رہ جائے گا، اور حضور تو بے نام و نشان نہیں رہیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انا اعطیناک الکوثر، کہ ہم نے تو آپ کو کوثر عطا کر دیا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما
کوثر کے لفظ کی تشریح کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں الکوثر هو الخیر الکثیر من کل شیء. فرماتے ہیں کہ کوثر کیا ہے. پہلے یہ بتا دوں کہ کوثر کا مادہ کاف سین اور را ہے، جس میں سے کثرت کا لفظ بولا جاتا ہے. کثرت کا معنی کیا ہے؟ زیادہ ہونا یا بہتات، یہ ہے کثرت. تو کثرت میں سے صفت مشبہہ کا صیغہ ہے کثیر. کثیر کا معنی کیا ہے؟ بہت زیادہ. ہاں جی، جب کسی چیز کے اندر بہت زیادہ بہتات ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں کثیر. اور اس سے اگلا صیغہ جو ہے وہ ہے الکوثر کا. کوثر یہ کثیر میں سے صیغہ مبالغہ. کثیر کا معنی اگر بہت کثرت ہے، اگر کثیر کا یہ معنی ہے بہت کثرت والی شے، تو الکوثر کا معنی ہے بہت ہی کثرت والی شے. یہ تو عربی لحاظ سے میں نے اس کا مطلب بتا دیا. اب سنیے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ الکوثر هو الخیر الکثیر من کل شیء، کہ ہر قسم کی جو اللہ پاک کی نعمتیں ہیں نا، وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی زیادہ دی ہیں، اتنی زیادہ دی ہیں کہ اس سے زیادہ تصور ہی نہیں ہو سکتا. پھر کیا عرض کیا جائے، یہ بھی قرآن پاک ہی کی آیت ہے. قل متاع الدنیا قلیل. سرکار یہ ارشاد فرما دو کہ اتنی بڑی جو دنیا ہے نا، اس دنیا کا وجود اور اس کا تمام ساز و سامان جو ہے، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں قلیل ہے. تھوڑا سا، یہ تھوڑی سی معمولی سی چیز ہے یہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں. اتنا بڑا ہونے کے باوجود، اتنا وسیع ہونے کے باوجود، دنیا کی کل متاع، دنیا کا کل ساز و سامان جو ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ بالکل قلیل ہے، بالکل تھوڑا ہے، بالکل حقیر ہے. تو ساری دنیا کا یہ ساز و سامان جو ہے یہ تو تھوڑا ہے اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں. مگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم نے جو کچھ آپ کو عطا فرمایا ہے نا، وہ بہت ہی زیادہ. اور عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ ہر قسم کی چیزوں میں سے اللہ پاک نے سرکار کو بہت ہی کثرت عطا فرمائی، اور یہ دنیا کے نعمتوں میں بھی ہے اور آخرت کی نعمتوں میں بھی ہے. خیر، یہ تو ایک الگ مضمون ہے، بڑا زبردست. اگر اس کو بیان کیا جائے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضائل اور کمالات کی اس سے وہ چشمے ابلتے ہیں. سبحان اللہ. اس کی ایک تفسیر یہ ہے کہ حضور انہوں نے تو کہا ہے نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نرینہ اولاد سب وفات پا گئی ہے، اور اب آپ رہ گئے ہیں ابتر، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. یعنی وہ جس کی نرینہ اولاد نہ ہو کے بعد اس کا کوئی نام و نشان جو ہے وہ باقی نہ رہے، ابتر اس کو کہتے ہیں. تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ حضور اولاد کے ذریعے جو فوائد ماں باپ کو پہنچتے ہیں، چاہے وہ بڑھاپے کا سہارا ہونے کی بات ہو، چاہے وہ نیک نامی کا سلسلہ ہو، اور چاہے وہ نام و نشان جو ہے اس کو آگے لے جانے اور آگے بڑھانے کا معاملہ ہو، الغرض کوئی بھی فائدہ جو کہ اولاد نرینہ کے ذریعے سے ماں باپ کو ہو سکتا ہے، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو وہ تمام چیزیں جو ہے نا، کہ جو چیزیں اولاد کے ذریعے سے، نرینہ اولاد کے ذریعے سے ماں باپ کو مل سکتی ہیں، تو ان تمام چیزوں کو بڑی کثرت اور بڑی بہتات کے ساتھ حضور کو عطا کر دیا ہے. لہٰذا اب حضور کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں. بعض مفسرین نے اس لیے یہ بھی فرمایا، فرماتے ہیں کہ الکوثر سے مراد اولاد ہے، اور اولاد نرینہ سرکار کی باقی کیوں نہ رہی تھی؟ اس لیے کہ اگر سرکار کے صاحبزادگان زندہ رہتے تو یہ کفار و مشرکین اور بعد میں پھر یہود و نصارہ یہ دیکھتے کہ اگر سرکار کے صاحبزادوں کو نبوت مل جاتی تو قرآن کریم کو وہ جھٹلاتے. یہ قرآن نے فرمایا ہے خاتم النبیین، تو وہ قرآن کو جھٹلاتے، ان کو موقع مل جاتا. اور اگر ان کو نبوت اور رسالت نہ ملتی تو ان کو پھر دوسری طرف سے موقع مل جاتا کہ دیکھو جی، پہلے بنو اسرائیل کے اندر تو باپ اگر نبی ہے تو آگے بیٹا
یا پوتا یا ایسی اس کی اولاد میں سے بھی اللہ کے کئی نبی اور کئی رسول پیدا ہوئے. تو یہ کیسا رسول آیا ہے جس کے مثلا 3 یا 4 بیٹے ہیں اور ان میں سے ایک بھی رسول نہیں ہے, ایک بھی نبی نہیں ہے. تو یہ دونوں طرف اعتراض کی گنجائش ان کے لیے باقی تھی. بلکہ ایک حدیث پاک کے اندر بھی آیا ہے کہ اگر سرکار کا صاحبزادہ ابراہیم زندہ رہتا تو لکان صدیقا نبیّا, تو وہ صدیق نبی ہوتا, مگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہی نہیں تھا کسی اور کو نبوت عطا کرنا سرکار کے بعد, کیونکہ آپ خاتم النبیین ہیں, سرکار کی ختم نبوت کی مہر ٹوٹتی ہے اس سے. اس وجہ سے سرکار کے صاحبزادے جو ہیں وہ تو نہیں رہے. پھر آگے کیا ہوا, سرکار کی 4 صاحبزادیاں تھیں, ان میں سے جو 3 بڑی صاحبزادیاں تھیں ان کے یہاں اولاد تو ہوئی مگر وہ سلسلہ آگے نہ چلا, بڑی جلدی ختم ہو گیا. صرف حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد جو ہے وہ زندہ بچی. سیدنا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بی بی صاحبزادی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب کی نسل بنو آدم میں سے ہر ایک کی نسل جو ہے وہ چلتی ہے بیٹوں کے ذریعے, مگر فرمایا کہ میری نسل جو ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے میری پیاری صاحبزادی سیدہ فاطمہ زہرا کی اولاد سے آگے چلے گی. آپ نے گویا یوں فرمایا کہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا یہ بحیثیت میری نسل کے یہی میرا بیٹا بھی. صحیح حدیثوں میں یہ آیا ہے کہ ان کے ذریعے میری نسل چلے گی. اور ان کے صاحبزادے کتنے تھے؟ 2 صاحبزادے تھے نا, حضرت حسن اور حضرت حسین. تو ان 2 صاحبزادوں سے آگے نسل رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو چلی ہے یہ سادات کا سلسلہ چلا ہے. مگر آپ اچھی طرح دنیا کے اندر جتنی نسلیں انسانی چلی ہیں ان سب کی کھود کرید کر لیجئے, آپ کو کہیں ابو جہل لعین کی نسل میں سے کوئی شخص نہیں ملے گا, ابو لہب لعین کی نسل سے کوئی شخص نہیں ملے گا. اور جتنے وہ قریش مکہ تھے سرکار کو تانے دینے والے کہ اب تو آپ کا نام و نشان مٹ جائے گا, آپ کی اولاد نرینہ ہی باقی نہیں, تو ان سب میں سے کسی کی نسل بھی آج دنیا میں موجود نہیں ہے, نام و نشان ہی ختم ہو گیا. مگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل مبارک بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے, ان کے 2 صاحبزادوں کے ذریعے سے اللہ پاک نے ان کو اتنی کثرت عطا فرمائی, اتنی کثرت عطا فرمائی کہ دنیا جہان کا کوئی ملک ایسا نہیں ہے, کوئی علاقہ ایسا نہیں ہے, کوئی شہر ایسا نہیں ہے کہ جس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسل پاک جو ہے وہ موجود نہ ہو بڑی کثرت کے ساتھ. بڑی قومیں ہیں اور بہت سارے بڑے بڑے نام ہوئے ہیں جن کی آگے نسلیں چلی ہیں, مگر میں سمجھتا ہوں کہ جتنی نسل پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی ہے اور سرکار کی نسل پاک کو جتنی اللہ پاک نے تعداد کے لحاظ سے بھی جتنی زیادہ برکت عطا فرمائی اور کسی نسل میں یہ چیز نہیں ہے. تو یہ ہے کہ اگر نسل ہی کی یہ بات کرتے ہیں کہ نرینہ اولاد ہو تو اس کے ذریعے سے نسل باقی رہتی ہے, تو لو پھر ہماری نسل جو ہے وہ تو باقی ساری نسلوں سے زیادہ دنیا میں موجود ہے. اللہ تعالیٰ کے فرمانے کا مقصد یہ ہے انا اعطیناک الکوثر, حضور ہم نے اتنی کثیر نسل آپ کو عطا فرما دی ہے, اتنی کثیر نسل عطا فرما دی ہے کہ جہاں بھی جائیں تو سادات کرام جو ہیں وہ بڑی کثرت کے ساتھ آپ کو ملیں. گزر گئی ہے بلکہ اور زیادہ ٹائم بھی, مگر اب بھی کون سا محلہ ہے, کون سا شہر ہے, کون سا علاقہ ہے جس میں سرکار کی نسل موجود نہ ہو. تو اسی طرح انشاءاللہ تعالی یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہنا ہے. اور جو حضور کو ابتر کہنے والے تھے وہ خود سارے کے سارے ابتر ہو گئے اور ان میں سے کسی کی بھی نسل باقی نہیں رہی, کسی کی بھی اولاد کا نام و نشان تک باقی نہیں. یہ ہے انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر. تو حضور اب خوش ہو جائیے اور اپنے رب کے لیے نماز پڑھتے رہیے ان نعمتوں کے شکرانے کے طور پر اور قربانی کیجیے.